اور ابھی آنے والی جو اہم تاریخ 18 ذی الحجہ انتہائی عظیم الشان تاریخ، انتہائی اہم تاریخ، اور جس کو عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے، یعنی انتہائی اہم تاریخ ہے۔ ہمارے یہاں عید غدیر کے نام سے مشہور ہے، جسے عید ولایت بھی کہیں۔ الحمدللہ ہم سب کو اس بات کا فخر ہے اور شرف حاصل ہے کہ ہمارے پاس غدیری ولایت ہے اور ہم اس ولایت سے وابستہ ہیں۔ اس غدیر کے سلسلے میں یا ولایت کے سلسلے میں یہ مشہور آیت ہے جو پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی، جس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پیغمبر نے امام علی کی اپنے بعد کے لیے ولایت اور خلافت کا اعلان فرمایا۔ یعنی پیغمبر کے بعد بلا فصل اگر کوئی جانشین ہے، خلیفہ ہے، تو وہ صرف امام علی ہے۔ اس کا اعلان غدیر قم میں ہوا تھا۔ آیت یہی مشہور تھی، یا ایھا رسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا جا چکا، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا۔ اور پھر یہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کفار کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت تھی، مشہور ہے۔ اس لیے میں نے عرض کی ہے کہ یہ پیغمبر کا ایک فریضہ تھا، بلغ، تبلیغ کا حکم دیا ہے پیغمبر کو، اور اس جب حکم ہوا ہے تو پیغمبر نے ولایت امام علی کو پہنچایا ہے۔ اور جس وقت ولایت امام علی کو پہنچایا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر امام علی کو اٹھایا تھا اور یہ جملہ کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، تو پھر ایک جملہ بھی فرمایا تھا، الا فلیبلغ شاہد الغائب، جو لوگ بھی موجود ہیں ان کا فریضہ ہے کہ اس پیغام کو بعد والے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ یعنی اس ولایت امام علی جس کے اوپر دین کی تکمیل ہے، یعنی جہاں سے مکمل دین ہے، اس ولایت کے پہنچانے کا فریضہ پیغمبر نے دوسروں کے ذمے کیا ہے، اور پھر یہ کام پیغمبر نے کیا ہے، اور اس پیغام کو پیغمبر کے بعد ائمہ معصومین پہنچاتے رہے۔ سب سے پہلے جس نے اس اللہ کے حکم پر اور اس تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے اور اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، اور جس چیز کے اوپر دین مکمل ہوا ہے وہ ولایت اسے پہنچایا ہے، ان میں پہلے خود پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے بعد اہل بیت ہیں۔ لیکن جب اہل بیت کے اور ہمارے درمیان اللہ کی مصلحت کی بنیاد پر حجاب آ گیا اور پردہ آ گیا اور ہماری آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے، جس کو ہم لوگ غیبت کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی یہ فریضہ دین پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا، ولایت پہنچانے کا دنیا تک خود اہل بیت نے فریضہ انجام دیا، اور جب اہل بیت سامنے نہیں تھے تو اس فریضے کو غیبت کے زمانے میں جن لوگوں نے انجام دیا ہے صحیح طریقے پر، وہ ہمارے علماء ہیں۔ علماء کا مطلب یہ ہے، صاحبان علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریضہ یعنی جو غدیر میں عائد ہوا تھا، آج اگر ہم تک وہ غدیری فریضہ مکمل ہوا ہے، یا یہ کہا جائے وہ صحیح غدیری پیغام پہنچا ہے، صحیح غدیری ولایت پہنچی ہے، آج اگر ہم لوگ ولایت سے آشنا ہیں تو اس ولایت کو پہنچانے میں، اس غیبت کے زمانے میں اگر کسی نے قربانیاں دی ہیں تو وہ ہمارے علماء دین ہیں۔ یعنی علماء نے اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں، علماء نے اس سلسلے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس میں سختیاں برداشت کی ہیں۔ آج ہم تک اگر ولایت پہنچی ہے تو ان لوگوں کا احسان ہے، اور یہی قربانیاں ہی تھیں کہ آج ہم شان سے علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہی قربانیاں تھیں کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ غدیر کی ولایت حق ہے۔ درمیان سے اگر ہم غیبت کے زمانے میں علماء کو ہٹا دیں تو پھر ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ولایت اصلی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ حقیقی مولا کسے کہتے ہیں۔ یعنی صحیح ولایت اگر ہمیں ملی ہے تو علماء کے صدقے میں ملی ہے، صحیح دین ملا ہے تو علماء کے صدقے میں ملا ہے۔ یعنی علماء ہی تھے جنہوں نے ہمیں دین بتایا، علماء ہی تھے جنہوں نے ہمیں پیغام دین پہنچایا، علماء ہی ہیں جنہوں نے ہمیں ولایت سے آشنا کیا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز یقین رہے کہ بغیر علماء کے کوئی ولایت کا صحیح تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور صحیح ولایت میں نے اس لیے کہا کہ چونکہ قرآن کریم میں 2 طرح کی ولایتوں کا تذکرہ ہے، یہ بھی آدمی کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہمارے پاس ولایت ہے۔ قرآن میں کہا 2 طرح کی ولایت ہیں، ایک اللہ کی ولایت ہے جو امیر المومنین کی شکل میں امیر المومنین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی ہم امام علی کی ولایت سے اس اللہ کی ولایت کو پہچانے، یعنی گویا اللہ کی ولایت کا ایک سلسلہ ہے جو امام علی کی ولایت پر آ کر مکمل ہوا ہے۔ لیکن اس ولایت کے مقابلے میں ایک اور ولایت ہے جس کو قرآن نے طاغوت کی ولایت کہا ہے، ایک شیطانی ولایت کہا ہے، اور یہ ہر زمانے میں دونوں ولایتیں رہتی ہیں۔
دونوں ولایتیں ہر زمانے میں، جب دونوں ولایتیں ہیں تو دونوں طرح کے مولا ہر زمانے میں، ایک صحیح مولا ہے، غلط مولا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب قرآن کہہ رہا ہے دو ولایتیں ہیں، ایک صحیح مولا ہے، غلط مولا ہے، صحیح مولا صرف اللہ ہے، اور اس اللہ کی ولایت تک پہنچنے کے لیے جنہیں اللہ نے مولا بنایا اس میں پیغمبر ہیں، امام علی ہیں، اور پھر 12 امام ہیں، یعنی یہ لوگ ہمیں اللہ کی ولایت سے آشنا کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن نے خود کہا ہے کچھ طاغوت ہیں، کچھ شیطان ہیں، کچھ اللہ کے مقابلے میں جو مولا ہیں۔ تو اتنا تو ثابت ہے کہ دو مولا دنیا میں، جب دو مولا ہیں تو مولا کے ماننے والے کو مولا ہی کہتے ہیں، تو جس مولا کو جو مانتا ہوگا اس کا مولا ہی قرار پائے گا۔ جو الہی ولایت کو مانے گا، اس سلسلہ ولایت کا اقرار کرے گا، اس سلسلے کی ولایت کو ماننے والا ہوگا، وہ اس سلسلے کا مولا ہی کہلائے گا، اور جو اس سے ہٹ کر کسی اور کی ولایت کو مانے گا وہ شیطانی ولایت کا تابع ہو، انہیں شیطان کا مولا ہی کہلائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سی ولایت ہے۔ ہم اگر مولائی ہیں تو آیا الہی ولایت ہے، اور وہ الہی ولایت آسان نہیں ہے۔ خود غدیر کا اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ولایت انتہائی اہمیت رکھتی ہے، اللہ کی ولایت انتہائی اہم ہے۔ اور پھر غدیر میں اگر امام علی کو مولا معین کیا گیا تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس ولایت کو آسان نہ سمجھو، اور امام علی کو مولا بنا کر دنیا تک پیغام دیا ہے کہ اگر اللہ والی ولایت کو پہچاننا ہے تو جب تک لائق افراد اور صحیح افراد کا انتخاب نہ کر لو اللہ کی ولایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی یہ قابل غور چیز ہے کہ یعنی غدیر کا مطلب ہے کہ ہمیں صحیح افراد کا انتخاب، صحیح فرد تک پہنچنا، صحیح لوگوں تک پہنچنا۔ امام علی کو معین کرنے کے لیے، امام علی کا اعلان کرنے کے لیے اتنا زیادہ اہتمام اس بات کی دلیل تھی کہ اس سلسلہ ولایت تک پہنچنے یا الہی نظام ولایت کو سمجھنے کے لیے کسی لائق فرد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لائق فرد نہ ہو اور آدمی اس کو اہمیت نہ دے اور صحیح طور پر پہچان نہ پائے کہ ہمیں کون صحیح جگہ تک پہنچانے والا ہے، وہیں سے انسان بھٹکتا ہے۔ آج دنیا میں اختلافات، دنیا میں اسلام کے سلسلے میں غلط فکروں کا آنا، اور حتیٰ یہ کہیں کہ معاویہ اور یزید جیسے افراد کا دائرہ اسلام میں آ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا نے یہ نہیں پہچانا کہ ہمیں صحیح راستے تک پہنچانے والا کون ہے۔ یہی ایک غلطی ہوئی تھی کہ صحیح راستے تک پہنچانے والا کون ہے۔ اگر صحیح راستے تک پہنچانے والے کو پہچانا ہوتا تو پھر صحیح بات ہمیں معلوم ہوتی، صحیح دین ہمیں معلوم ہوتا، صحیح شریعت ہمیں معلوم ہوتی، اور جب صحیح دین و شریعت معلوم ہوتی پھر ہم صحیح افراد کو پہچان لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ دنیا اگر صحیح لوگوں کو پہچان نہ پائی، غلط لوگوں کے دروازے تک پہنچ گئی، امام علی کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب تھا کہ یہ نہ پہچان پائی کہ ہمیں کون صحیح راستے تک لے جا رہا ہے۔ تو یہ غدیر کا ایک بہت بڑا درس، غدیر کا ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم کو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ حق سے ہمیں جوڑنے والا کون ہے، حق تک پہنچانے والا کون ہے، کون ہمارے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے۔ جب یہ خدا اور ہمارے درمیان کون رابطہ ہے یہ طے کرنا ہوگا تو اس کے لیے اہل بیت ہے، اس کے لیے امام علی ہے، اس کے لیے امام حسن ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے اور خدا کے درمیان اہل بیت کا وسیلہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں جب ہم امام کو نہ پہچان پا رہے ہیں اور ہماری رسائی امام تک نہ ہو تو اس غیبت کے زمانے میں ہمارے اور امام کے درمیان کسی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے امام علی کا پہچاننا ضروری ہے اور نہیں پہچانا تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، تو غیبت کے زمانے میں بھی ہمیں پہچاننا ضروری ہے کہ کون ہے جو ہمیں علماء سے، ہمیں امام سے آشنا کر رہا ہے اور امام تک پہنچا رہا ہے۔ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہی غیبت کے زمانے میں جو لوگ ہمیں امام سے وابستہ کر رہے ہیں، امام تک پہنچا رہے ہیں اور امام سے ہم کو آشنا کر رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ جو لوگ غیبت کے زمانے میں ہمارے اور امام کے درمیان رابطہ بنے ہیں، یہی ہمارے علماء ہیں، یہی ہمارے فقہا ہیں، یہی ہمارے مجتہد ہیں، یہی صاحبان علم ہیں۔ تو جو ابتدا میں کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں فقاہت ہے، علماء کا سلسلہ ہے اور خادمان دین کا سلسلہ ہے، انہوں نے وہی فریضہ انجام دیا ہے جس فریضے کو پیغمبر نے انجام دیا تھا، پیغمبر کے بعد ائمہ معصومین نے انجام دیا ہے، اور ائمہ معصومین کے بعد یہ علماء ہر دور میں اور ہر جگہ انجام دیتے رہے۔ جن دو علماء کے اصالہ ثواب کے مجلس سے اگر واقعی طور پر ہم اپنے دین کو دیکھیں، دین کا جو مشن
ایک بہت بڑا مشن تھا کہ دنیا تک صحیح بات پہنچے، صحیح پیغام پہنچے، دنیا گمراہی سے محفوظ ہو جائے، دنیا ضلالت سے محفوظ ہو جائے، دنیا نجات پا جائے۔ یہ کام اہل بیت نے کیا، اور اسی لیے ولایت غدیر بھی دنیا میں آئی تھی کہ دنیا کو ہدایت کا راستہ مل جائے اور نجات حاصل کر لے۔ اور اس ہدایت و نجات کے لیے جو جو کام سماج کے لیے ضروری تھے وہ اہل بیت نے بتائے ہیں، اور اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے علماء نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور اس راستے کو بتانے کے لیے زحمتیں برداشت کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ اور جن چیزوں کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے ان میں سے ایک اہم چیز، آج غدیر کے بعد کربلا تک بھی بات آتی ہے، ختم کر رہا ہوں۔ کربلا کے سلسلے میں بھی اگر آپ غور کیجئے، امام حسین کی 2 زیارتیں، ابھی عید قربان گزری ہے، عید قربان میں بھی اگر آپ نے امام حسین کی مخصوص زیارت پڑھی ہو، اس مخصوص زیارت میں ایک جملہ ہے، اور یہی جملہ امام حسین کی زیارت 40 میں بھی ہے۔ ان 2 زیارتوں میں ایک مشترک جملہ یہ ہے کہ بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، یعنی امام حسین جو اسی غدیری ولایت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہیں، یعنی وہی غدیری ولایت جو امام علی تک پہنچی ہے، امام علی کے بعد امام حسن تک پہنچی، امام حسن کے بعد امام حسین تک پہنچی، یعنی غدیری مولا امام حسین ہے۔ امام حسین کا ایک فریضہ یہ زیارت بیان کرے کہ امام حسین نے جو کام کیے ہیں، ایک کام امام حسین نے یہ کیا ہے کربلا میں قربانی دے کر کہ لوگوں کو گمراہی اور جہالت سے نجات دی۔ یہ امام حسین کی زیارت میں جملہ ہے۔ زیارت عید قربان میں بھی یہی جملہ ہے، عید کی زیارت میں بھی یہی جملہ ہے، اور یہی جملہ آپ کو 40 کی زیارت میں ملتا ہے۔ جب امام حسین کے لیے جملہ ہے، گویا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت 12 اماموں میں سب سے بڑی قربانی امام حسین نے دی ہے۔ امام حسین نے قربانی کس لیے دی ہے؟ یہ زیارت بتا رہی ہے 2 چیزوں کے لیے، لوگوں کو ضلالت سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو جہالت سے بچانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا کہ اس ولایت غدیر اور صحیح ولایت کا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے ضلالت و گمراہی کا خاتمہ ہو اور جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ چونکہ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں ائمہ معصومین کے بعد غیبت کے زمانے میں علماء نے یہی فریضہ انجام دیا ہے کہ دنیا سے ضلالت و گمراہی کے خاتمے کی بھی کوشش کی ہے اور جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر جن 2 علماء کے اصالہ ثواب کی مجلس سے ان کی زندگی کو دیکھیے، لکھنؤ میں تو سب ہی ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے والے، بہرحال مرحوم کلب عابد صاحب کو تو شاید بہت سے بچوں نے نہ دیکھا ہو، یقیناً نہیں دیکھا ہے، لیکن بزرگ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر تھیں، ضلالت و گمراہی سے نجات دینا اور جہالت سے نجات دینا، یہ پورا خاندان مکمل، اور بالخصوص یہ 2 شخصیتیں انہوں نے ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے ملک میں ضلالت و گمراہی سے بھی لوگوں کو بچانا چاہا ہے اور جہالت سے بچانا۔ اور شاید امام حسین کے لیے جملہ اس بات کا پیغام تھا کہ ترقی، کامیابی، آگے بڑھنے کا بہت بڑا راز ان 2 چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس سماج میں ضلالت و گمراہی پائی جاتی ہے، جس سماج و معاشرے میں جہالت پائی جاتی ہے، وہ سماج و معاشرہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، ترقی نہیں کر پاتا۔ آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے تو ہر ایک کو اپنا مشن بنانا ہوگا کہ کم از کم ہم لوگوں کے درمیان نہ تو گمراہی ہو نہ جہالت ہو۔ البتہ یہ بھی کہنے کا کہ گمراہی بھی جہالت کا نتیجہ ہوتی ہے، جہالت ختم ہوگی خود بخود گمراہی ختم ہونے شروع ہو جائے گی۔ لہذا یہ معمولی نہ سمجھیں اور یہ خالی یوں ہی نام آ گیا اور تذکرہ ہو گیا نہیں، بلکہ ہم اپنے کو اگر شیعہ سمجھتے ہیں تو ہم سب اپنا مشن بنا لیں کہ ہم کم از کم اپنے درمیان سے جہالت کا خاتمہ کریں گے۔ ہمارے درمیان جہالت نہیں ہوگی۔ ہم چونکہ ایسے در سے وابستہ ہیں جس کا سب سے بڑا امتیاز ہی یہ تھا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ ہم شان سے تو کہتے ہیں سب سے بڑے عالم امام علی تھے، ہم شان سے کہتے ہیں سب سے بڑے عالم امام صادق تھے، تو جس گھرانے سے ہماری نسبت ہے، اگر سب سے بڑے عالم تھے تو ہم لوگوں کو ادھر نسبت دیتے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ پھر ہم سے بڑا کوئی عالم دنیا میں نہ ہونے پائے، ہم سے زیادہ کوئی صاحب علم نہ ہونے پائے۔ یہی ان علماء کا ایک پیغام بھی تھا۔ بہرحال اس پیغام کو بہت حد تک پہنچایا، اور کلب صادق صاحب کی زندگی چونکہ ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، 2 ہی سال کا تقریباً عرصہ ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے انہوں نے اس ملک میں اور بالخصوص اس شہر میں کس حد تک جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر ایک شخص نے اتنے بڑے پیمانے پر کام کیا ہے، واقعاً اگر ہم سب جتنا انہوں نے اکیلے کر دیا ہے، ہم سب اس کے 5% بھی کر دیں، اور لکھنؤ میں بہت بڑا کام ہو جائے گا۔
یعنی جتنا انہوں نے اکیلے کیا ہے اگر اس کے 5% ہم سب اپنے اپنے طور پر یہ کام کر دیں، یقیناً اس لیے کہ زبان سے کہنا اور ہوتا ہے، عملی میدان میں آ کر کرنا اور ہوتا ہے۔ مرحوم قلب ساجد صاحب کا معاملہ ہو، مرحوم قلب عابد صاحب کا معاملہ ہو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عملی طور پر خدمتیں انجام دی، اور یقیناً آج ہمارے اوپر ایسے علماء کا احسان ہے۔ علماء کے احسان کو سمجھیں تب معلوم ہوگا اہل بیت کا احسان کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بلا تشبیہ بغیر اہل بیت کو سمجھے ہوئے اگر ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو یقین رکھیے کہ غیبت میں علماء کی عظمت کو سمجھے بغیر اہل بیت کی عظمت کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ یہ اہل بیت کے در کے غلاموں کے غلام ہیں، جب ان کی احترام اور عظمت ہوگی تب ہمیں معلوم ہوگا اہل بیت کا احترام کیا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں یہ بھی ایک چیز ہے کہ احترام ہونا چاہیے، اور یہ صاحب علم ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ صاحبان علم کا آدمی احترام کرتا ہے۔ یہ علماء کے سلسلے میں جسارتیں اور بد زبانی اور بد کلامی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی خود جہالت و گمراہی کا شکار ہے۔ جو جہالت و گمراہی کا شکار ہوگا اس کی زبان پر برے الفاظ آئیں گے۔ لہذا ایسے علماء ہمارے سامنے رہے ہیں، غیبت کے زمانے سے آج تک سلسلہ ہے، اور جب تک مصلحت خدا ہوگی غیبت کا پردہ جب تک رہے گا انشاءاللہ اس طرح کے علماء اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیں گے، سماج سے جہالت اور غربت اور ضلالت و گمراہی کے خاتمے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور ان کا کام اگر کوشش کرنا ہے تو ہم سب کا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے سماج سے جہالت کو بھی ختم کریں، ضلالت و گمراہی کو بھی ختم کریں، اور غربت کو بھی ختم کریں۔ انشاءاللہ ہم اسی ملک میں، اس شہر میں اور دنیا میں اپنی پہچان اس عنوان سے بنا لیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور ہم سے بڑا کوئی ترقی یافتہ نہیں ہے، ہم سے آگے کوئی نہیں۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ دعا یہ کریں کہ خدایا ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس راہ میں محنت کر سکیں، کوشش کر سکیں، اور جو ہم کوشش کریں اس کوشش کو اللہ ثمر آور بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللہ